الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ایسوسی ایٹ۔ فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں این جی او کیسے رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اس کے جو پروسیس ہیں ان پہ مکمل ہم 1 بائی 1 ڈسکشن کریں گے، اور یہ ڈسکشن ہماری 3 مرحلوں پہ ہوگی۔ میں نے فرینڈز اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، یہ جیسے کہ میرے چینل کا ڈیش بورڈ ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں این جی او کیسے رجسٹرڈ کرواتے ہیں، یہ اس کا یہ ٹائٹل تھا۔ اس میں بہت زیادہ دوستوں کے سوالات آئے ہیں، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی دوستوں کو بات جو ہے وہ صحیح سمجھ نہیں آئی، کچھ ابہام پیدا ہیں۔ تو میں نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان میں این جی او رجسٹرڈ کروانے کے بیسکلی 3 سٹیپس ہیں، تو ہم نے ان کو 3 قسطوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے، اس میں جو ہے ایک ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری، تینوں جو ہے نا جی ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ اور جن دوستوں کے سوالات مجھے واٹس ایپ پہ ملے ہیں، مجھے کمنٹس باکس میں ملے ہیں، کوشش کروں گا ان کے بھی میں جو ہے نا جواب دوں، ان کے بھی کلیریفیکیشن کروں، تاکہ دوستوں کو مکمل طور پہ بات سمجھ آ جائے اور کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی سوال ذہن میں نہیں آئے گا۔ تمام سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ میں ان ویڈیوز میں کور کروں گا۔ اس لیے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے آنے والے نئے ویورز ہیں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ یہ فرینڈز میرے چینل کا ڈیش بورڈ ہے، میں نے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں مختلف ٹاپکس پہ، آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے جو ہے یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ بیسکلی ہمارا مقصد ہے کہ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ مختلف ٹاپکس پہ ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو بڑھتے ہیں فرینڈز اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ہم یہ ڈیٹیل کے اوپر آ گئے ہیں، گائیڈ فار رجسٹریشن آف سول سوسائٹیز اکارڈنگ ٹو دی لا ان پاکستان بائی اسرار ایسوسیٹ۔ فرینڈز اس میں یہ میں نے کنٹینٹس بنائے ہیں۔ سب سے پہلے سوسائٹی یا این جی اوز کیا ہے، اس کی جو ہے انٹروڈکشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دا ٹرسٹ ایکٹ 1882، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دا کمپنیز آرڈیننس سیکشن 42 ایس سی سی پی سے جو کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو این جی او کی رجسٹریشن ہوتی ہے سیکشن 42 میں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تمام ڈسکشن ہم مرحلہ وار کریں گے، کیونکہ ایک ویڈیو میں تمام ڈسکشن جو ہے وہ کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہ جو پہلے 2 پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا اوور ویو دے دوں، این جی او یا سوسائٹی ہوتی کیا ہے۔ فرینڈز، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں گورنمنٹ بھی بہت سے اقدامات کرتی ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کرے، لیکن چونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک سے ہمارا تعلق ہے، اس میں تمام جو ہے وہ گورنمنٹ اس میں نہیں آتی کہ بھی مکمل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، اس قابل نہیں ہے گورنمنٹ۔ تو بعض اکثر کچھ دوست جو ہیں وہ مل کے کوئی سوسائٹی بنا لیتے ہیں، کوئی ویلفیئر ایسوسیشن بنا لیتے ہیں، 5-7 دوست مل کے کوئی این جی او بنا لیتے ہیں، وہ پھر اپنا فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور دوستوں کی مدد کرتے ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، کوئی میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں، کہیں ارتھ کوئی زلزلہ آ جائے ان کے لیے مدد کرتے ہیں، کوئی راشن کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ حالات وہ خراب تھے، بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے لوگوں کی مدد کی ہے اور اپنے طور پہ فنڈ ریزنگ کی ہے۔ اس حوالے سے مجھے بہت سے دوستوں کے سوال آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ یہ جو 3 پروسیس ہیں اس میں بیسٹ کون سا ہے۔ ہم لوگوں کی مستقل بنیادوں پہ ہم ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ پرماننٹ بیسس پہ ہم لوگوں کی ویلفیئر کا کام کر سکیں، ہم ان کو کوئی ماہانہ کمپنسیٹ کر سکیں، راشن کے حوالے سے کر سکیں،
اس کے علاوہ بھی کسی بھی عالمی اس کو کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا گیا ہے جیسے کہ WHO نے، اس میں بھی ہم جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں ہر حوالے سے۔ یہ اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ سے باقاعدہ ایک NGO رجسٹرڈ کروانی پڑتی ہے، ایک سوسائٹی رجسٹرڈ کروانی پڑتی ہے، تاکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کل کو آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ اس کا بیسکلی میں نے آپ کو اردو میں تھوڑا سا ویو دیا ہے۔ اگر آپ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں، یہ ڈاکومنٹس میں نے اس کے لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ انگلش میں ڈیٹیل لکھی ہے، یہ مکمل یہاں ڈیٹیل ڈسکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو یہ میں آپ کو اس کا اوور ویو دیا ہے۔ تو یہ اس کام کے لیے ہم NGO رجسٹرڈ کرواتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو NGO رجسٹرڈ کروانے کا بہترین طریقہ ہے، اپنا پہلا طریقہ وہ ہے دا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860۔ 1860 جو ہے یہ ایک ایکٹ ہے، اس کے تحت آپ سوسائٹی یا NGO رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور یہ اس کا جو ہے جی اس کا طریقہ یہ ہے فرینڈز کہ آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ 5-7 دوست مل کے جو ہے اس علاقے کی ویلفیئر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس علاقے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کچھ دوست مل کے کام کرتے ہیں، جو کہ ایکسٹرا اپنی سروسز دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اسپیئر ٹائم ہے، ہم ایک NGO رجسٹرڈ کر لیتے ہیں اور دوستوں سے فنڈ ریزنگ کر کے کوئی محلے کی صفائی کا کام کرتے ہیں، کوئی شجرکاری کا کام، کوئی ویلفیئر کے جو بھی کام ہے وہ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں فرینڈز، اس میں جو ہے دا نیم آف ایجنسی سوسائٹی، ایڈریس آف دا پرنسپل آفس آف دا سوسائٹی، پلیز نوٹ دیٹ سوسائٹی ایڈریس مسٹ بی ان کمرشل ایریا۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے ایک نام ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی NGO کا نام کیا ہے، اور دوسرا آپ کو اس کا ایک آفس بنانا ہوتا ہے جو کہ کمرشل ایریا میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا وہ آفس جو ہے وہ رینٹ کا ہے تو اس کا رینٹ ایگریمنٹ ہو، اگر وہ آپ کی جو بھی اپنا اس میں پارٹیسپینٹس ہے، اپنا سوسائٹی رجسٹریشن میں ممبرز ہیں، ان کی وہ ذاتی جگہ ہے تو آپ اس کو اس کا آنرشپ پروف بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن، یہ کمپنی کے بائی لاز ہوتے ہیں، کمپنی کے جو بھی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ جو بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے، ان میں تمام ممبرز کے CNAC کی کاپیز چاہیے ہوتی ہیں، جو گواہ ہوتے ہیں وٹنسز ان کی کاپیز 2 چاہیے ہوتی ہیں، 2 گواہ ہونے ضروری ہیں اس میں۔ اس کے بعد دا نیم، ایڈریس اینڈ آکوپیشن آف دا ممبر سبسکرائبنگ ٹو اٹ، یعنی کہ جو اس میں ممبرز ہیں ان کے نام، ایڈریس، ان کے پیشہ، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ ڈیٹیل اس میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایم اینڈ آبجیکٹ آف ایجنسی، یہ جو ایجنسی، سوسائٹی یا NGO جو بھی ہم بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ دا نیم، ایڈریس اینڈ آکوپیشن آف دا ممبرز کمیٹی آف ادر گورننگ کمیٹی 3، یعنی کہ جو بھی یہ جو ایک تو باڈی آپ کی ہوتی ہے نا جی، 7 ممبرز اس میں جو ہے وہ کم از کم ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ممبرز ہوتے ہیں یہ ان کی ڈیٹیل بھی اس میں دینی پڑتی ہے، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن میں۔ اس کے بعد فرینڈز 3 copies آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن ایز پر فالوئنگ فارمیٹ آر فائلڈ ود دی رجسٹرار، یعنی کہ اس کے آپ نے 3 سیٹ بنا لینے ہیں میمورینڈم کے۔ میمورینڈم میں نیم آف سوسائٹی آتا ہے، ایڈریس آتا ہے، ایم اینڈ آبجیکٹس آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لسٹ آف بیئرز ہے، اس میں جو بھی ممبرز آئیں گے ان کی ڈیٹیل آ جائے گی اس فارمیٹ کے اوپر۔ یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ ٹیبل بنایا ہے، یہ آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو خود بھی اس کے ڈاکومنٹیشن تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہیں تو ہم بھی آپ کو سروسز مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی وی دا انڈرسائنڈ آر desirous to register our society under Societies Registration Act 1860۔ یہ جو ممبرز ہوتے ہیں 7 ممبرز، ان کی ڈیٹیل اوپر آ گئی ہے، ان کی طرف سے یہ نیچے پھر ان کے نام وغیرہ ڈیٹیل آ جائیں گے اور یہ ان کی طرف سے جو ہے نا جی وہ ایک وہ ہو جائے گا ایگریمنٹ،
کہ ہم جو ہیں یہ خواہش مند ہیں رجسٹریشن کروانے کے اس ایکٹ کے تحت. پھر ان کے نام، ایڈریس، آکوپیشن، ڈیزگنیشن، سائن، سگنیچر وغیرہ آ جائیں گے. اس کے بعد آرٹیکل آف ایسوسیشن آ جاتا ہے. یہاں تک یہ میمورینڈم ہے، یہاں تک آپ نے میمورینڈم کی ڈیٹیل دینی ہے. اس کے بعد اگلا آ جائے گا آرٹیکل آف ایسوسیشن. آرٹیکل آف ایسوسیشن ایکچولی یہ آئین، کسی بھی ادارے کا ایک آئین ہوتا ہے. یہ اس کمپنی جو سوسائٹی آپ بنا رہے ہیں اس کا آئین ہے. اس میں سوسائٹی نیم، ایڈریس، ممبرشپ، ڈسکوالیفیکیشن کے بھی کوئی بھی ممبر ہے وہ ڈسکوالیفائی کل کو کیسے ہوگا. اس کے بعد یہ سوسائٹی بن رہی ہے، اس کے الیکشن کیسے ہوں گے. اس کے بعد ڈیوٹیز آف آفس بیئررز، یعنی کہ جو لوگ اس میں کام کریں گے ان کی کیا کیا ڈیوٹی ہوں گی. اس این جی او کا سورس آف انکم کیسے ہوگا، اس کا آپ اینول آڈٹ کیسے کروائیں گے، اس کا بینک اکاؤنٹ آپ نے اوپن کروانا ہے وہ کیسے کروانا ہے، اس کی میٹنگ کیسی ہوا کریں گی. اس کے بعد یہ جو آپ میٹنگ کا کورم ہوا کرے گا وہ ایٹ لیسٹ 2/3 ہوگا. اس کے بعد امینڈمنٹ اگر آپ نے کوئی اپنی اس میں لانی ہے، چینجمنٹ لانی ہے سوسائٹی میں، اس کے لیے آپ کو 3/5 جو ہے وہ میجورٹی چاہیے. ڈیزالویشن کیسی ہوگی اس این جی او کی، کل کو آپ یہ این جی او ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیزالو کیسے کریں گے. یہ ساری ڈیٹیل اس میں یہ یعنی کہ اس کو میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ یہ سوسائٹی کا آئین ہوتا ہے. اس میں ساری آپ نے ڈیٹیل دینی ہے یہ کہ اس کی کیا کیا یہ کیسے کام کرے گی اور کیسے یہ ختم کرے گی اور کیسے ایک ممبر کو اس میں سے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ پہ آتا ہے وی سرٹیفائی دیٹ ابو مینشنڈ کنٹینٹس آر ٹرو اینڈ کریکٹ. جس میں 7 ممبرز ہوتے ہیں ان کے یہاں نام آتے ہیں، سگنیچر آتے ہیں، اور وہ ایک قسم کا یہ بیان حلفی ہے کہ جو ابو جو ہم نے یہ آرٹیکل اور میمورینڈم میں اپنی ڈیٹیل انفارمیشن دی ہے وہ ہمارے نالج کے مطابق ٹھیک ہے. اس کے بعد فرینڈز اینڈ میں جو ہے یہ کچھ کمپلائنسز ہیں جو کہ کرنی پڑتی ہیں. فردر مور اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دا سوسائٹی ٹو مینٹین دا فالوئنگ بکس آف اکاؤنٹس. اس میں آپ کو یہ ریکارڈ جو مینٹین کرنا پڑتا ہے باقاعدہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ، یہ اس کی ڈیٹیل ہے. جب آپ کی آڈٹ ہوگی تو اس میں یہ اس ریکارڈ کی آڈٹ ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر آپ کے این جی او یا سوسائٹی کو چیک کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل چیک کرتا ہے تو یہ ریکارڈ وہ چیک کرے گا. یہ آپ کو پراپرلی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ مینٹین نہیں کریں گے تو کوئی بھی آفیسر وزٹ کرتا ہے وہ آپ کے اس کو بین کر سکتا ہے سوسائٹی کو. آپ اینول آڈٹ نہیں کروا سکتے تو آپ کی سوسائٹی بین ہو جائے گی. یہ کمپلسری ریکارڈ ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں ہے جی نمبر 1 پہ کیش بک شوئنگ ڈیلی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر، یعنی کہ آپ کیش بک مینٹین کریں گے. اس میں ڈیلی جو آپ کے لوگ جو آپ کو فنڈ دیں گے اس کی ڈیٹیل ہوگی اور روزانہ کے اخراجات ڈیلی بیسس پہ ان کی ڈیٹیل ہوگی. واؤچر فار کانٹینجنٹ اینڈ ادر ایکسپینڈیچر انکرڈ بائی دا سوسائٹی، جو بھی سوسائٹی کے ایکسپینڈیچر ہوں گے ان کے واؤچر آپ نے جمع کرنے ہیں، ڈیٹیل لینی ہے. ان کے سوسائٹی جو بھی ایکسپینڈیچر کرتی ہے، کوئی چیز خرچ کرتی ہے، کوئی راشن خریدتی ہے، کوئی دوائیاں ادویات خریدتی ہے تو ان کے آپ نے رسید جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اپنی بک میں رکھنی ہے. لیجر شوئنگ کنسالیڈیٹ اینڈ سیپریٹ اکاؤنٹس آف آل آئٹم آف ریسیوڈس ایکسپینڈیچر ممبر وائز ایز ویل ایز آئٹم وائز، یعنی کہ جو ممبر جتنا خرچہ کرتا ہے جس بھی مد میں کرتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل، اور جو آئٹمز آپ لیتے ہیں، فرض کریں آپ بلک میں ادویات لیتے ہیں، راشن لیتے ہیں، آٹے کے ٹرک لیتے ہیں، چینی کے ٹرک لیتے ہیں، بلک میں جو بھی چیز لیتے ہیں ساری آئٹم وائز آپ نے وہ بھی ڈیٹیل مینٹین کرنی ہے، چاہے آپ بلک میں لیں چاہے آپ تھوڑی کوانٹٹی میں لیں. اس کے بعد ہے جی منتھلی رجسٹر آف ریسیوڈ اینڈ ڈسبرسمنٹ. منتھلی جو رجسٹر یعنی کہ جو بھی سامان آپ کے پاس آ رہا ہے ماہانہ اور جو بھی ڈسبرس ہو رہا ہے اس کا بھی آپ نے ایک رجسٹر مینٹین کرنا ہے. ان سب کے فارمیٹ ہیں ہمارے پاس. اگر آپ ہماری پیڈ سروسز لینا چاہیں اور ہم سے اپنی ڈاکومنٹیشن اور فائل مکمل کروانا چاہیں یا سوسائٹی رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی بھی ہماری آپ پیڈ سروسز لینا چاہیں تو ہم نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لنک دے دیں گے، آپ ہم سے وہاں جا کے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 5 نمبر پہ ہے ایوری سوسائٹی از ریکوائرڈ ٹو گیٹ اٹس اکاؤنٹس آڈٹ ونس اے ایئر بائی دا کوالیفائڈ ایڈیٹر. یہ آپ نے سالانہ اپنی اس کا آڈٹ کروانا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ آپ نے اینول یا ایڈٹ رپورٹ اپنے متعلقہ رجسٹرار کے آفس میں یا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جمع کروانی ہوتی ہے. دا رپورٹ شوڈ انڈیکیٹ دا ایگزیکٹ فائنینشیلی
افیئرز آف دا سوسائٹی. جو رپورٹ ہوتی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ سوسائٹی کے جو ہے نا جی وہ فائنینشیل افیئرز وہ کس ٹائپ کے ہیں. یہ ساری جو میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے، مکمل ڈیٹیل دی ہے 1860 ایکٹ کی، کہ 1860 ایکٹ میں آپ جو ہیں وہ کیسے یہ اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، کس کس ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، میمورینڈم آف ایسوسیشن کیا ہے، آرٹیکل آف ایسوسیشن کیا ہے سوسائٹی کا. اچھا، یہ مکمل اس کے ڈاکومنٹس آپ نے فرینڈز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کے 3 سیٹ بنا لینے ہوتے ہیں تمام ڈاکومنٹس کے، یعنی کہ آپ سیپریٹ 3 فائلیں بنا لیں گے. آپ نے 3 سیٹ بنا کے اپنے متعلقہ ڈپٹی کمشنر آفس چلے جانا ہے. وہاں ایک NTO برانچ ہوتی ہے، آپ وہاں وزٹ کریں، وہاں متعلقہ کلرک کو ملیں، آپ وہ اپنے ڈاکومنٹس چیک کروائیں. وہ آپ کوئی ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد اگر آپ کی اس میں کوئی ڈاکومنٹس میں کمی بیشی ہوئی تو وہ آپ کو بتا دے گا. اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہوں گے تو وہ آپ کی فائل جمع کر کے اور آپ کو جو ہے اس کا ایک نمبر جاری کر دے گا. آپ کی جب فائل جمع ہو جائے گی، ڈاکومنٹ آپ کے ویریفائی ہو جائیں گے، آپ کو نمبر مل جائے گا، تو آپ اپنی سوسائٹی جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں، کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کام سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد جو متعلقہ رجسٹرار ہے وہ اپنا وزٹ کرے گا آپ کا آفس، آپ کے سائٹ وزٹ کرے گا. اس کے بعد وہ رپورٹ سبمٹ کرے گا کہ یہ سوسائٹی فنکشنل ہے اور اپنا جو ہے کام کر رہی ہے. اس کی رپورٹ کے بعد اپنا جو ہے جو کمپنی اس میں فرینڈز ایک اور چیز میں بھول گیا، وہ یاد آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی 7 ممبرز اس سوسائٹی کو رجسٹرڈ کریں گے ان کے NTN نمبر ہونا بھی ضروری ہیں، وہ فائلر ہونا ضروری ہیں. اور یہ پہلے نہیں تھی اپنا، لیکن یہ اس میں اب امینڈمنٹ کی گئی ہے. ان کے NTN نمبر ہونا ضروری ہیں، فائلر ہونا وہ ضروری ہیں. ان کے بھی وہ فائلر ہونے کے سرٹیفکیٹ جو کہ FBR آفس ایشو کرتا ہوتا ہے وہ ساتھ لگیں گے فائل میں. یہ آپ نے مکمل کر کے فائل سبمٹ کرنی ہے. اس کے بعد فرینڈز ان کی جو ممبرز ہیں ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے خفیہ طریقے سے. ادارے ان کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا یہ NGO جو کام کر رہی ہے اس کا کوئی اور موٹیو تو نہیں ہے، یہ بیسکلی اور پیورلی یہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہے. جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں ان کی ریپیوٹ معاشرے میں کیسی ہے، کس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے یہ مکمل ہو کے پھر یہ اپنا پروسیس ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ جب یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے ٹائملی آپ کو انفارم بھی وہ کرتے رہتے ہیں ٹیلی فون نمبر کے ذریعے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ عرصے بعد آپ کو اس کا ساری اس کی جو ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا ایک چلان آپ کو کال آ جائے گی متعلقہ آفس سے. آپ متعلقہ بینک برانچ میں چلان نمبر 32 جو ہے وہ آپ کو ایشو ہوگا، وہ آپ سبمٹ کریں گے نیشنل بینک کی برانچ میں. وہ پے کرنے کے بعد اس کی ایک کاپی آپ کو رجسٹرار آفس میں جمع کروانی پڑے گی جو کہ آپ کی فائل میں لگ جائے گی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کا فائنل لیٹر جاری ہو جائے گا. آپ اپنی فائل جمع کروانے کے بعد جب آپ کے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ ہو جائیں آپ کو ایک نمبر ایشو کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ اپنا NGO کا ورک شروع کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو بینک اکاؤنٹ آپ تبھی کھولیں گے جب آپ جو ہے اپنا آپ کو فائنل لیٹر ایشو ہو جائے گا، اور آپ کے جب اینول آڈٹ ہوگی، جب آپ اس کی FBR میں سالانہ ریٹرن فائل کریں گے. اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سالانہ ریٹرن فائل نہیں ہوتی، جو کہ غلط ہے. اس کی سالانہ ریٹرن فائل ہوتی ہے. آپ کو اپنے ایسیٹس اپنے جو ہیں اپنا جو بھی اس کا آڈٹ ہوتا ہے وہ آپ کو یہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنی پڑتی ہیں ساری چیزیں، اور تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے، کوئی پریشانی آپ کو کسی بھی سٹیج پہ نہ ہو. یہ اس کی تھوڑی آپ کو میں نے جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتائی ہیں، اور مکمل میں نے کوشش کی ہے کہ 1860 ایکٹ کو میں اس میں مکمل جو ہے وہ کور کر سکوں. 1860 ایکٹ کے تحت ہی فرینڈ مساجد رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اسی کے تحت آپ جو ہیں لائبریریز اور مختلف چیزیں ہیں جو آپ مطلب کہ معاشرے میں کرنا چاہیں معاشرے کی فلاح کے لیے، وہ ساری رجسٹریشنز 1860 ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ٹاپک کو مکمل کور کیا ہے. اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کا کوئی کویسچن باقی رہ گیا ہو
میں نے نام نہیں لیا لیکن میں نے دوستوں کے میکسیمم جو ہیں وہ کویسچنز اپنے اس میں کور کیے ہیں. مزید پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ہم کال کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ لیسٹ پاسبل ٹائم میں آپ کو رپلائی کریں گے. ٹھیک ہے فرینڈز, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.